بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ آج پھر شمع رسالت کے پروانے، شمع رسالت کے جانثاروں کے اندر ایک اور جانثار کا اضافہ ہو گیا ہے۔ آج ایک اور عاشق رسول لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا آقا دو جہان کے دین پر، آپ کی ناموس پر قربان ہو گیا، اور وقت کے فرعونوں کے کھاتے میں ایک اور ناحق قتل جو ہے وہ شامل ہو گیا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے کہ نہتے لوگ جو فقط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد شریف کے جلوس کے لیے حاضر ہوئے، نہ وہاں ان کا کوئی سیاسی مقصد، نہ کوئی انہوں نے سیاسی نعرہ، نہ کسی کے خلاف کوئی نعرے بازی، نہ کوئی پروپیگنڈا، نہ کوئی دھرنا، نہ کوئی لانگ مارچ، کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف میلاد شریف کا جلوس لے کر جا رہے تھے، اس پر اندھا دھند فائرنگ کر کے کئی لوگوں کو وہاں پر شہید کیا گیا۔ انہی لوگوں کے اندر ایک عاشق رسول حیدر علی رضوی صاحب ہیں، جو وہاں پر شدید زخمی ہوئے، جن کی ٹانگوں میں گولیاں لگیں۔ گولیاں لگنے کے بعد بھی ان کا جذبہ یہ دیکھنے والی بات ہے۔ یہ وقت کے فرعونوں کو سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ وہ جذبہ ہے جسے پوری دنیا کی فوج اور طاقت مل کر شکست نہیں دے سکتی۔ یاد رکھیں، ذرا ان کا جذبہ دیکھیں۔ وہ ہوش سنبھالی انہیں 10 منٹਾਂ وہ بھی پھر کنٹینر سے آ گئے میرے لاگے۔ پھر ساڈا یوسی دا امیر ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੋਸ਼ ਚ ਹਾਂ। ਫੈਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਸੂਈ ਤੀਕਰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ کوئی پتہ ہی نہیں کہ میرے کچھ ہے۔ ان جاگ لو کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ بس مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ کوئی شک نہیں کہ سائیاں اس دن میں سائیاں دا کرم ہوندا ویکھیا۔ اللہ اکبر۔ ذکر سرکار سے دل بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا چرچا، رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں گے جل جل جانے جانے والے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو یہ جس وقت اس مرد مجاہد کو، اس عاشق رسول کو گولیاں لگی ہیں، یہ اس وقت کا سین ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چہرے پر کوئی ملامت، کوئی ندامت، کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی کرب، کوئی درد، کوئی تکلیف کے آثار ہیں، اور کس جذبے کے ساتھ وہ ابھی بھی نعرے لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بابا جی کی آج بھی بابا۔ یہ وہ جذبہ ہے جو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں دیا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ایک عاشق صادق کے سینے سے انہیں ملا ہے، اور اس جذبے کی برکت دیکھیں یہ ہے۔ تو یہ ویڈیو اس وقت کی ہے جب میں نے تازی یہ گولیاں لگی تھی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب اینکر نے ان سے دوبارہ سوال کیا، تو اتنے دن گزرنے کے بعد بھی، اتنی تکلیف سہنے کے بعد بھی، پھر بھی اس کے ارادے کے اندر، اس کے جذبے کے اندر کمی نہیں آئی۔ یہاں پر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، سائیاں نے مینوں انج پھلاں طرح رکھیا ہے، سرکار نے پھولوں کی طرح مجھے رکھا ہے۔ ان کی خصوصی نظر گولی لگنے سے لے کر آج تک کہتے ہیں مجھے ایک سوئی جتنی بھی، چونٹی کے کاٹنے جتنی بھی اور سوئی جتنی بھی درد نہیں ہوئی۔ یہ ذرا اگلی ویڈیو بھی دیکھیں، ملاحظہ کریں۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، من سب نبیان فاتورو من سب نبیان فاتورو، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، اج بھی میرے بابا جی دی، خیر ہوئے، اج بھی میرے بابا جی دی کیا بات۔ لبیک یا رسول اللہ۔ یہ اس کی دوسری ویڈیو بھی آپ نے دیکھی، اور اس کے جذبات اور اس کے معاملات اور اس کا جذبے کے اندر کوئی آپ کو دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف کیمرے کے سامنے والی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کی چہرے کی چمک اور اس کا مضبوط ارادہ اور سرکار سے اس کی عقیدت اور محبت بتا رہی ہے کہ وہ خوش بڑا ہے اس بات پہ، اور پھر اللہ پاک نے اسے کتنی ہمت اور طاقت دی ہے کہ ابھی تک اسے
اتنے دن جو ہے تکلیف میں گزارنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، مجھے محسوس ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ذرا سا تکلیف کا، اور نہ کوئی مجھے اس پہ کوئی کسی قسم کی نظامت ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو نبی کے دوانے ہوتے ہیں ان کے جذبے ایسے ہوتے ہیں، یہ آپ ان کے جنازے کی تصویر دیکھیں۔ جی قبلہ صفوں میں چلے گئے، صفوں میں چلے گئے، سب پر نہیں فرما رہے جو مجمع ساتھ ہے شہید مظلوم کے جو سے بھر کے وہ صفوں میں آگے سب پر نہیں فرمائے۔ قبلہ قاضی محمود صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان تشریف لائے۔ لبیک لبیک قائدین کی زیارت کرتے رہے۔ مرکزی سرپرست اعلیٰ آسان عالیہ عوام شریف سے قبلہ قاضی محمود قادری عوانی آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، دیگر قائدین بھی آ رہے ہیں، اور علاوہ قائد ملت اسلامیہ جنہیں گوشہ قبلہ امیر المجاہدین تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی امیر علامہ ابوسعد حسین رضوی صاحب پڑھائیں گے، وہ بھی تشریف فرما آنے والے ہیں۔ احباب جو جیسے لوگ کے ساتھ ہیں وہ صفوں میں آ جائیں، جتنا مجمع ساتھ ہے یہ سب پر بھی فرما رہے، جیسے گھر کے آگے آنے دیں، باقی احباب پیچھے رہیں، سب پر بھی فرمائیں، اور تینوں احباب نئے ناموں سے رسالت کے شہداء کو السلام، اس بابا جی رضوی کے رفقا کو السلام، ناموں سے رسالت کے شہداء کو السلام، سرکار کی خاطر جو کہے موت کو لبیک، سرکار کی خاطر جو کہے موت کو لبیک، ہر عاشق مولائے مرتضیٰ کو السلام، ہر عاشق مولائے مرتضیٰ کو السلام، سے رسالت کے شہداء کو السلام، اس بابا جی رضوی کے رفقا کو السلام۔ تو جی جنازے کے مناظر بھی آپ نے دیکھے ہیں، ان کا رخصت ہونا بھی آپ نے دیکھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اپنی گوشِ رحمت میں اس کو لے کر اپنے پاس بلایا، یہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ علامہ اقبال نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ بتائیں جس بندے کے ایسے جذبات ہوں، جس کی ایسی روانگی ہو، تو کون نہیں چاہے گا کہ میری بھی اس طرح کی موت ہو جائے، کون نہیں چاہے گا مجھ پہ اس طرح کا کرم ہو جائے۔ تو ایک جان کیا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جہاں کیا دو جہاں فدا نہیں، دو جہاں سے بھی جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ تو الحمدللہ قوم شہید کی جو موت ہوئے قوم کی حیات ہے، یہ تو الحمدللہ پوری قوم کو جذبہ دے گئے۔ یہ تو ہر جانے والا شہید قوم کو زندہ کر کے جا رہا ہے، لیکن جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے نا، وہ یاد رکھیں یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا یہ ناحق قتل ہے۔ اور میرے لاجپال آقا نے فرمایا جس نے کسی عام بندے کے قتل کے اندر آدھی بات کے ساتھ بھی اس کے ساتھ معاملت کی، اس کے ساتھ اس نے تعاون کیا، آدھی بات آدھا کلمہ اقتل، اس کا اق کہنا صرف آدھے کلمے میں بھی تعاون کیا، قیامت والے دن اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس بندہ ہے۔ اور آگے علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس وہاں صرف کافر ہوں گے، مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی سہارا ہوگا، کوئی نہ کوئی آسرا ہوگا، کوئی نہ کوئی امید ہوگی، لیکن کافر بالکل مایوس ہوں گے۔ تو اس کا معنی علماء کرام یہ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کی دولت چھین لے گا، اسے کفر کی حالت میں موت آئے گی۔ تو جس نے عاشق رسولوں کو مارا انہیں حق طور پر، جنہوں نے عاشق رسولوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا اور میلاد شریف پہ جو شرکاء ہیں جو بالکل نہتے اور بے گناہ ہیں، جو عشق رسول میں سرکار کا جلوس نہیں ہے، جنہوں نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، جنہوں نے ناحق ان پر گولیاں برسائی ہیں، تو آج کا دن یہ یاد رکھ لیں انشاءاللہ ان قریب جس بندے نے بھی جس طرح بھی اس ظلم کے اندر شمولیت اختیار کی ہے، اس کا حشر
اسی دنیا میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جنہوں نے پیچھے ظلم کیے ہیں ان کا حشر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کا حشر بھی آپ ان قریب دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے پیارے حبیب کی ناموس پر اپنی جان، مال، اولاد سب قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی حیدر علی رضوی صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی اس قربانی کو قبول فرما کر پوری قوم کے لیے جو ہے ان کی قربانی کو انقلاب کا ذریعہ بنائے، اور ان کی اس خون کی برکت سے اللہ کرے جلد از جلد دین مصطفیٰ تخت پر آ جائے، اور بابا جی کا خواب جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔